الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ تعالی پروگرام تفہیم شریعت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے کفر سے متعلق کلام آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس پر کفر کے احکامات جاری ہوتے ہیں، اور اگر وہ ضروریات دین کا انکار براہ راست ہو تو پھر اس کو کفر التزامی کہا جاتا ہے، اور ایسا شخص جو کفر التزامی کا مرتکب ہو فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد قرار پاتا ہے، اور پھر اس کے لیے تجدید نکاح تجدید ایمان لازم ہوتا ہے۔ جبکہ اگر براہ راست ضروریات دین کا منکر نہ ہو، کوئی ایسا جملہ کہا کہ جس کا نتیجہ جو ہے وہ ضروریات دین کا انکار بنتا ہو، تو پھر اس کو کفر لزومی کہا جاتا ہے، اور اس کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور اس کے نکاح پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی اس پر فرض ہے کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم کفار سے متعلق کچھ احکامات ذکر کریں گے اور ان کی کچھ اقسام پر کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا منکر ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اب اس کو کافر سمجھنا لازم ہے، اس کو کافر قرار دینا ضروری ہے۔ اگر اس کے ضروریات دین کے انکار کے باوجود اس کو کافر قرار نہ دیا جائے اور اس کے ضروریات دین کے انکار کے باوجود اس کو مسلمان سمجھا جائے تو گویا کہ یہ اس کے کفر کو اسلامی عقائد کے اندر شامل کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے کفر کو کفر نہ سمجھنے والا، اس کو مسلمان سمجھنے والا پھر خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارے یہاں پر بعض اوقات یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کسی کافر کو بھی ہمیں کافر نہیں کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ مرتے وقت مسلمان ہو جائے۔ تو پھر اگر یہ اصول بنا لیا جائے، پہلے تو یہ اصول ہی غلط ہے، لیکن اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ اگر ہمیں بات کا کچھ نہیں پتا تو اس اعتبار سے کافر کو کافر نہیں قرار دینا چاہیے، تو پھر مسلمان کو مسلمان بھی قرار نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے مرتے وقت وہ مسلمان نہ رہے۔ تو یہ بہرحال ایک فضول قسم کا جملہ ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے کہ کافر کو کافر نہ قرار دیا جائے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ یہ فرما دیں کہ اے کافرو لا اعبد ما تعبدون، کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں۔ تو یہاں پر تو خود اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کافروں کو کافر کہہ کر خطاب کریں، ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، لہٰذا اس پر تھوڑا سا غور کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم کفار سے متعلق جو کلام کریں گے ان احکامات کو ضرور سمجھیے گا، ضرور ذہن نشین رکھیے گا، تاکہ ان احکامات کے بعد ہم یہ جان سکیں کہ ہمیں کس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، کس حد تک کر سکتے ہیں، اور کس کے ساتھ ہمیں اچھا رویہ اختیار نہیں کرنا۔ اس پر انشاءاللہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ کفار کی دو اقسام بنتی ہیں ابتدائی طور پر، ایک کافر اصلی کہلاتا ہے اور ایک مرتد کہلاتا ہے۔ کافر اصلی وہ کافر ہوتا ہے کہ جو بچپن سے ہی کفریات پر بڑا ہوا، اس کے نظریات جو وہ بچپن سے ہی پیدائشی طور پر ہی وہ کافروں کے گھرانے میں پلا بڑا ہے اور شروع سے ہی اس کے نظریات کفریات پر مبنی ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کافر اصلی۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو پہلے تو مسلمان تھا، بعد میں وہ دین اسلام سے پھر کر کسی کفری عقیدے کو اس نے اختیار کر لیا، تو اس کو کہا جاتا ہے مرتد۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے تو شروع سے ہی کسی کفریہ مذہب پر، لیکن ساتھ ساتھ وہ دعوی اسلام بھی کرتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں، تو اس کو بھی مرتد کہا جائے گا، اگرچہ یہ شروع سے کفریہ مذہب پر ہو۔ جیسے مثال کے طور پر موجودہ دور کے اندر جو قادیانیوں کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بچے پیدا ہونے والے شروع سے ہی قادیانی نظریات پر ہیں، تو اگر ہم دیکھا جائے تو یہ شروع سے ایک ایسے نظریے پر ہیں کہ جو کفریہ نظریہ ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے انکار پر مشتمل ہے، تو بظاہر اگر دیکھا جائے تو ان کو کافر اصلی کہنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ شروع سے ہی کفریہ نظریات پر ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اپنے اس نظریے کے ساتھ ساتھ، اس ضرورت دینی کے انکار کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اپنے مسلمان ہونے کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لہٰذا ان کو کافر اصلی نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو بھی مرتد ہی کہا جائے گا۔ ان کے لیے بھی وہی احکامات ہوں گے جو مرتدین کے احکامات ہوتے ہیں۔ اب کافر اصلی جو ہیں اس کے تحت دو کیٹیگریز بنتی ہیں، ایک اہل کتاب ہوتے ہیں اور ایک اس کے علاوہ جو ہے
دیگر مذاہب رکھنے والے ہوتے ہیں، جیسے مجوسی ہو گئے، مشرکین ہو گئے، دہریہ ہو گئے، دہریہ یعنی جو کمیونسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ جو ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی کافر اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں اہل کتاب۔ اہل کتاب سے مراد وہ کافر ہیں کہ جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتے ہوں، کسی نبی پر ایمان رکھتے ہوں، اور جو دیگر اس کے علاوہ ہیں اہل کتاب کے علاوہ، وہ کسی آسمانی دین پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نظریات گھڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کے علاوہ مشرکین یا کفار وغیرہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے اعتبار سے احکامات الگ الگ ہیں۔ کفار کے احکامات اور اہل کتاب کے احکامات کے اندر اخروی اعتبار سے یہ چیز شامل ہے کہ کفار اگر یہ اہل کتاب ہوں یا کافر ہوں یا مرتد ہوں، یہ اخروی اعتبار سے سب کے سب جہنم کے اندر داخل ہوں گے، یہ سب کے سب جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں جلیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت گرفت کے اندر مبتلا ہوں گے۔ لیکن جو کافر اصلی ہے اس کے اندر مثال کے طور پر کوئی ایسا ہے کہ جو اعلانیہ طور پر کفر کرتا ہے، اہل کتاب سے تعلق رکھنے والا بھی اعلانیہ طور پر کفر کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں یہودیت یا نصرانیت کو مانتا ہوں، تو ان کے احکامات دنیاوی اعتبار سے مختلف ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک کافر اصلی ایسا ہے کہ جو غیر اہل کتاب ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا، اس کا ذبیحہ، یہ سب کا سب حرام ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دنیاوی رشتہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر مثال کے طور پر وہ شخص کوئی ذبح والی چیز کرتا ہے، کوئی ذبیحہ کرتا ہے، تو اس کا گوشت ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر اہل کتاب ہیں اور اہل کتاب ابھی تک ان نظریات پر قائم ہیں کہ جو ان کی خرابی قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے، اس سے زیادہ مزید کوئی خرابی ان کے اندر نہیں آئی، جیسے مثال کے طور پر عیسائیوں کے عقیدے کے اندر خرابی یہ ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کو نہیں مانتے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی یہ ہے کہ وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن کے اندر ان کی عقائد کی اور کوئی خرابی ذکر نہیں کی گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذبیحہ کو حلال قرار دیا اور ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کی بھی اس اعتبار سے اجازت دی گئی کہ وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، یعنی اگر انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا تو یہ نکاح شریعت مطہرہ کے نزدیک تسلیم بھی کیا جائے گا، اگر آپس میں تعلق قائم ہو گیا تو اس کو زنا بھی قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس اعتبار سے اس نکاح کو قبول کیا جاتا ہے کہ اگر مرد اہل کتاب کی عورت سے نکاح کر لے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کا نکاح کرنا گناہ ہے۔ ان کے ساتھ نکاح کرنا مطلب اس اعتبار سے جائز ہے کہ منعقد ہو جائے گا، لیکن اس اعتبار سے ناجائز ہے کہ بندہ گناہگار ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض ان کے عقیدے کے اندر کوئی اور بگاڑ آ جاتا ہے کہ وہ 3 عقائد جو میں نے آپ کو ذکر کیے کہ اگر وہ خرابی ہے اور ساتھ میں وہ ستاروں کو بھی خدا ماننا شروع کر دیں، تو اب ان کا ذبیحہ اسی طرح حرام ہے جیسے کہ عام کافر کا، ان کی عورتوں سے نکاح ایسے ہی حرام ہے جیسے عام کافر کی عورتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے۔ بہرحال عورتوں کا نکاح ان کے مردوں سے، مسلمان عورتوں کا نکاح ان کے مردوں سے کسی صورت بھی نہیں ہو سکتا۔ صرف مسلمان مرد ان کی عورتوں سے نکاح کرے گا تو وہ منعقد ہو جائے گا اور وہ بھی گناہ گار ہوگا، لیکن مرد اگر ان کا ہو اور عورتیں مسلمانوں کی ہیں تو ان کا نکاح آپس میں کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا، چاہے وہ اہل کتاب پچھلے عقائد پر قائم ہو نہ ہو، یہ ہر صورت میں حرام ہے۔ دوسری بات یہاں پہ ذہن نشین رکھیے گا کہ پھر یہ جو کافر ہوتا ہے یہ اگر اپنا کفر اعلانیہ طور پر کرے تو پھر اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے اب شروع سے ہی کافر ہے، تو اگر مثال کے طور پر یہ دنیا میں رہنے کا جزیہ دیتا ہے کہ بھائی میں اسلامی مملکت میں رہوں گا اور مجھے جزیہ چاہیے، تو اسلامی حکومت پر پھر لازم ہوتا ہے کہ ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں وہ ادا کیے جائیں، اسی طریقے سے ان کے مال کی، ان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ پھر مسلمان بھی ان کے ساتھ ظاہری رویہ اچھا اختیار کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، دیگر جو لین دین کے معاملات ہیں وہ کر سکتے ہیں، ظاہری طور پر اگر کوئی اور اچھا رویہ اختیار کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ قلبی محبت بہرحال ان کے ساتھ حرام ہوگی۔ اگر یہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے فوت ہونے کے بعد کسی قسم کی کوئی دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، نماز جنازہ ان کا نہیں پڑھ سکتے، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کو نہیں دفنا سکتے، اور اگر ان کو کوئی دوسرے دفنانے والے کفار موجود ہوں تو ان کے جنازے میں شرکت بھی حرام ہوتی ہے۔ ہاں اگر مثال کے طور پر کوئی کافر مر جاتا ہے اور اس کو دفنانے والا کوئی موجود نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ تکریم انسانیت کے اعتبار سے ان کی جو میت ہے، ان کی جو لاش ہے، اس کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹیں، چارپائی پر رکھیں اور جا کر کسی بھی قبر کے اندر دفنا کر آ جائیں۔ یہ ایک تکریم انسانی کے اعتبار سے اس وقت حکم ہے کہ جب ان کافروں کو دفنانے والا کوئی موجود نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص کافر عورت اور کافر مرد آپس میں نکاح کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو اب ان پر دوبارہ نکاح کرنا لازم نہیں ہوگا، ان کا وہی سابقہ
چاہے وہ ان کے پرانے نظریات کے مطابق نکاح کیا گیا ہوگا وہ کافی ہوگا، اور اسلام کے اندر آنے کے بعد بھی ان کا وہی نکاح معتبر مانا جائے گا۔ یہ ہو گیا کافر اصلی، ایسا کہ جو اعلانیہ طور پر اپنے کفر کا اظہار کرتا ہو۔ ایک وہ کافر ہوتا ہے کہ جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، جیسے مدینہ کے منافق تھے جو پہلے سے کفر جنہوں نے اختیار کیا ہوا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں پر تو مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا ہے تو بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، حالانکہ وہ تھے منافق، تھے کافر ہی۔ تو ایسا شخص جو دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے تو ہمیں اس کے نظریات کا اس کو تو نہیں پتا، تو ہم ظاہر کے مکلف ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ پھر مسلمانوں والا رویہ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ پھر مسلمانوں کی طرح ہی برتاؤ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے کافر کی دوسری قسم، مرتد، یعنی جو اپنے دعوی اسلام کے ساتھ کسی ضرورت دینی کا انکار کرتا ہو، یا پہلے مسلمان ہو بعد میں اعلانیہ طور پر کافر ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مرتد۔ اس کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی مرتد ہو، اس نے اپنا ارتداد چھپا کر رکھا ہو، منافق ہے، تو اس کو تو ہم مسلمان ہی سمجھیں گے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والا رویہ ہی اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی اعلانیہ طور پر کفر کرتا ہے، اعلانیہ طور پر ارتداد کرتا ہے، تو پھر اس کے احکامات بہت سخت ہیں، اور وہ احکامات یہ ہیں کہ ایسے مرتد کے ساتھ کوئی ظاہری رویہ اختیار نہیں کر سکتے، کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، کوئی نکاح طلاق ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر ایک شخص پہلے مسلمان تھا اور بعد میں وہ عیسائی ہو گیا، اور عیسائی بھی ایسا ہوا کہ جو عقائد کی خرابی قرآن کے اندر بیان کی گئی تھی ویسا ہی عیسائی ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ مسلمانوں سے پھر کر اسلام سے پلٹ کر پھر عیسائیت کی طرف گیا ہے، تو اب یہ مرتد ہے، اہل کتاب نہیں ہے، لہٰذا اس کے لیے بھی سخت احکام ہوں گے، اور اس کی عورتوں سے بھی نکاح کرنا یہ حرام ہوگا، اور اس کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا، اس کا ذبیحہ بھی نہیں کھا سکتے۔ لہٰذا مرتد کے احکامات انتہائی سخت ہیں، اور ان کے ساتھ ظاہری رویہ اختیار کرنا بالکل قطعی طور پر منع ہے، حتیٰ کہ اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت منع ہے، یہ فوت ہو جائیں تو ان کو دفنانے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا کافر موجود نہیں ہے جو ان کو دفنائے، تو مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ ان کی لاش کی پاؤں میں رسی باندھیں اور گھسیٹتے ہوئے کسی گڑھے کے اندر ڈال دیں۔ ان کی کوئی تعظیم نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کے باغی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی مرتد ہے تو اس کے ساتھ ظاہری رویہ بھی اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ ان کے ساتھ جزیہ کے معاملہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر اسلامی حکومت یہ کہے کہ بھئی آپ ہمارے ملک میں رہیں اور جزیہ دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ مرتد کے لیے یہ سخت احکامات ہوں گے۔ اور اگر بالفرض کسی مرتد نے حالت ارتداد میں کسی بھی عورت سے نکاح کیا تو اور پھر وہ مسلمان ہوگا، تو اس کا یہ نکاح جو حالت ارتداد میں کیا گیا تھا وہ بھی معتبر نہیں ہوگا، اور اس طرح کے جو کفار ہوتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں رکھ سکتے۔ آخر میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنے بھی کفار ہیں، چاہے وہ کافر اصلی ہو چاہے وہ مرتد ہو، ان کا آخرت کے اندر کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، جیسے ہمارے یہاں پر لکھتے ہیں RIP، تو ایسی صورت کے اندر وہ قرآن کی آیتوں کا منکر شامل ہوگا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ان کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اگر ان کے لیے دعائے مغفرت کی جا رہی ہے تو گویا کہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے، قرآن کی آیتوں کا انکار ہے، لہٰذا ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے والے کے لیے انتہائی سخت احکامات ہوں گے۔ جو ہمارے یہاں پر یہ طریقہ رائج ہے کہ کوئی بھی کافر مرتا ہے تو ہم اس کے لیے RIP لکھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، یہ انتہائی سخت ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم عقیدے سے متعلق ایک ضروری گفتگو کہ عقیدے کو دلیل سے سیکھنا ضروری ہے، اس پر تھوڑا سا کلام کریں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کے کچھ سوالات ہم شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ اگر جیسے امام صاحب جو ہیں وہ قرات کر رہے ہیں تو کیا وہ قرات کے بعد آمین جو الحمد کے بعد کہتے ہیں وہ کہیں گے، تعوذ و تسمیہ بھی امام صاحب پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اور رکوع کے وقت جو یہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے تو کیا یہ بھی پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ آمین جو ہے یعنی سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد جو ہم آمین کہتے ہیں یہ امام اور مقتدی دونوں کہیں گے، دونوں کے لیے سنت ہے۔ باقی رہا تعوذ اور تسمیہ تو وہ صرف امام صاحب پڑھیں گے، اور سنت یہ ہے کہ صرف امام صاحب کہیں، مقتدی چونکہ ان کو قرات نہیں کرنی تو مقتدیوں کے لیے کہنا یہ سنت نہیں ہے، اگر کوئی کہے گا تو نماز پہ کوئی بہرحال فرق بھی نہیں پڑے گا، لیکن امام صاحب کے لیے کہنا سنت ہے۔ رہی بات رکوع سے اٹھتے وقت جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، تو اس میں حکم یہ ہے کہ امام صاحب جب رکوع سے اٹھیں گے
تو امام صاحب صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور مقتدی کہیں گے ربنا ولک الحمد، جبکہ اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں کہا جائے گا، لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو مقتدی صرف ربنا ولک الحمد کہیں گے اور امام جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر ناپاک کپڑا ہو یا رومال ہو تو کیا اس کو جیب میں رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتے؟ پہلے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی بھی لباس پر کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی ہے کہ جو درہم کی مقدار سے کم ہے، یعنی یہ جو ہمارے ہاتھوں کی گولائی ہے، گہرائی ہے، اگر اس کی مقدار سے کم ہے، اس کے سائز سے کم ہے، تو اس صورت میں اس نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا یہ انتہائی نامناسب ہے۔ پاک کرنے کا موقع ہو تو پاک کر لیا جائے، لیکن اگر بالفرض کسی نے پاک کیے بغیر نماز ادا کی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب چاہے یہ جس لباس پر لگی ہے وہ لباس ہماری جیب میں ہو یا ہم نے پہنا ہوا ہو، اس کا یہ حکم ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر نجاست کے برابر کسی کپڑے کے اوپر درہم کے برابر کسی کپڑے پہ نجاست لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت کے اندر اس لباس کے اندر یا اس لباس کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی ایسی نماز کو پڑھنا گناہ ہے جان بوجھ کر، اور اگر پڑھ لی تو اس کو لوٹانا ہوگا۔ اور اگر درہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر اس لباس کے ساتھ نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اس پر پاک کرنا پہ فرض ہوگا۔ اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ یہ جو نجاست جس لباس پر لگی ہوئی ہے، یہ لباس اگر ہماری حرکت کے تابع ہو، یعنی وہ نجاست جس پر لگی ہوئی ہے وہ نجاست ہماری حرکت کی وجہ سے حرکت کر رہی ہے، جیسے بعض اوقات مثال کے طور پر اب یہ جو لباس ہے یہاں پر اگر یہ نجاست لگی ہوئی تو میرے ہاتھ کے ساتھ یہ لباس بھی حرکت کرے گا، تو اب اگر مثال کے طور پر یہ میرے ہاتھ کا تابع ہے اور اس پر نجاست لگی ہوئی ہے تو ایسا لباس اختیار کر کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب وہ کپڑا جو میرے جیب میں رکھا ہوا ہوگا وہ بھی میری حرکت کے تابع ہوگا، لہٰذا اس صورت کے اندر بھی اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر بالفرض یہ نجاست اتنی لگی ہوئی ہے رومال پر یا کپڑے پر تو اس کو جیب سے نکال کر باہر رکھ دیں نماز کے دوران، اور پھر بعد میں اس اعتبار سے رکھ لیں کہ وہ نجاست کپڑوں تک نہ لگے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال اس کو ساتھ اگر رکھیں گے اور درہم کی مقدار سے زیادہ یا برابر نجاست ہوگی تو نہیں پڑھ سکتے۔ آگے کی سوال کیا گیا کہ بعض اوقات ہم اسلامک ویڈیو یا بیانات وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو آڈیو کی سپیڈ ہوتی ہے، پلے بیک سپیڈ جس کو کہتے ہیں، وہ بڑھا دی جاتی ہے، 1x کے بجائے جو ہے وہ 1.5x یا 2x کر دیا جاتا ہے، تو بعض اوقات وہ بہت تیز رفتاری کے اندر گفتگو ہو رہی تھی، اس میں کچھ قرآن کی آیات بھی آ جاتی ہیں، احادیث بھی آ جاتی ہیں، تو اس طرح تیز آواز کے ساتھ جو ہے وہ قرآن بیانات یا اسلامک ویڈیوز دیکھنا کیسا؟ تو دیکھیں سب سے پہلے ہی ذہن میں رکھے گا کہ قرآن پڑھنے کے آداب کے اندر یہ شامل ہے کہ قرآن کو اس انداز سے پڑھا جائے کہ اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ بہت اچھے انداز سے اور مکمل ادائیگی کے ساتھ، مکمل جو تجوید ہے اس کے ساتھ ادا ہوں۔ لیکن سننے کے لیے حکم نہیں ہے، اگر مثال کے طور پر کہ ہماری تجوید صحیح ہو، اگر سامنے والا صحیح پڑھ رہا ہے اور ہمیں سنائی صحیح نہیں دے رہا تو پھر یہ سامنے والے کا قصور نہیں، ہمارا قصور ہے۔ تو اگر ہم فقہی اعتبار سے دیکھیں تو یہ پلے بیک سپیڈ بڑھا کر قرآن کی آیتیں سننا یہ گناہ نہیں ہے، احادیث کو پلے بیک سپیڈ کے ساتھ تیزی سے سننا یہ گناہ نہیں ہے، لیکن گناہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ عین ادب بھی ہے۔ ادب کے سخت خلاف ہے کہ اگر ہم گانے وغیرہ سنتے ہیں تو اس کے اندر تو کبھی ہم نے ایسا نہیں کیا ہوگا کہ فلمیں، ڈرامے، گانے یہ جو ہے ہم نے پلے بیک سپیڈ جو ہے نا وہ بڑھا کر دیکھا ہوگا، کیونکہ اس میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے پورا لطف۔ تو یہ بعض اوقات یہ جو سپیڈ بڑھائی جاتی ہے بیزاری کی وجہ سے بڑھائی جاتی ہے اور اس میں بیزاری کا ایک اظہار نظر آتا ہے، تو یہ چونکہ ایسا عمل ہے کہ جس سے بیزاری ظاہر ہو رہی ہے لہذا سخت ادب کے خلاف ہے۔ اگرچہ گناہ اس کو براہ راست نہیں کہہ سکتے، ہو سکتا ہے شاید کوئی اس میں اختلاف کرے، لیکن بہرحال اس میں گناہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ادب بھی نہیں ہے اور انتہائی سخت ادب کے خلاف ہے، اس سے ضرور اجتناب کیا جائے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ اگر مثال کے طور پر امام صاحب سے کوئی غلطی ہوئی تھی اور امام صاحب نے سجدہ سہو کیا، اب کوئی بعد میں آ کر جو ہے وہ جب امام صاحب نے سجدہ سہو کر لیا، اب اتحیات میں بیٹھے ہیں، اب کوئی آتا ہے اور وہ نماز کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر امام کو کسی بھی ایک رکن کے اندر پا لیا اور مقتدی جب پہنچا تو امام کسی نہ کسی رکن کے اندر موجود تھے اور امام کو رکن کے اندر پا لیا تو اس نماز ہو جائے گی۔ یہاں پہ بھی چونکہ اتحیات قاعدہ اخیرہ جو ہے یہ ایک رکن ہے اور مقتدی بعد میں آ کر اس میں امام کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو اس کی نماز بہرحال ہو جائے گی اور اس کا اس طریقے سے نماز ادا کرنا درست ہوگا، اور بعد میں اس پہ پھر سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا کیونکہ وہ سجدہ سہو تو پہلے امام صاحب کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا
کہ بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے رمضان میں کہ مختلف ممالک کے اندر رمضان گزارتے ہیں، جیسے مدینہ شریف سے پاکستان آ گئے یا پاکستان سے مدینہ شریف چلے گئے تو وہاں پہ بھی رمضان کا مہینہ، یہاں پہ بھی رمضان کا مہینہ، لیکن یہ جو مہینوں کے دونوں ممالک کے اندر ابتدا اور انتہا ہے اس میں مختلف ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بعض اوقات روزے جو ہیں وہ 28 ہو رہے ہوتے ہیں، 29 ہو رہے ہوتے ہیں، 30 ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 31 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ مہینہ جو ہے وہ 29 سے کم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر بالفرض آپ کی اس ٹریولنگ کی وجہ سے، پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جہاں رمضان ہے وہاں پہ آپ نے روزہ رکھنا ہے اور جہاں عید ہے وہاں پہ آپ نے عید منانی ہے، لیکن اگر اس عید منانے کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے روزے 28 ہو رہے ہیں تو پھر ایک روزہ آپ کو بعد میں قضا کرنا لازم ہوگا، اور اگر 31 روزے ہو رہے ہیں تو پھر آخری روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی کہ وہ نفلی ہے، آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو رکھ لیا جائے کہ رمضان کا مہینہ موجود ہے تو بہرحال اس کی تعظیم ہمیں کرنی چاہیے، لیکن اگر چھوڑ دیں گے تو اس کی بھی بہرحال اجازت ہے کہ کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ کتنے جہر پر سجدہ سہو لازم ہوگا اور خواتین کیسے اندازہ کریں کیونکہ وہ تو صف بنا کر نماز نہیں پڑھتی۔ تو پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر سری نماز کے اندر جہر کیا گیا تو جہر کی تعریف یہ ہے کہ اپنی جو آواز ہے وہ پچھلے اگر کوئی بندہ شخص موجود ہے پچھلی صف کے اندر اس تک پہنچ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جہر کیا گیا۔ اب خواتین کیسے اندازہ کریں گی؟ تو اس کے سلسلے میں دیکھیں حکم یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم سجدہ کریں گے تو کتنا فاصلہ جو ہے وہ ایک صف کے لیے چاہیے ہوتا ہے، درکار ہوتا ہے، یہ تو ایک عام طور پر انسان اندازہ کر سکتا ہے کہ 2 فٹ کا یا 3 فٹ کا یا 6 فٹ کا یا 7 فٹ کا، جتنا بھی اندازہ کر لیں کہ کتنا جو ہے وہ ہمیں فاصلہ درمیان کے اندر چاہیے ہوگا۔ یہ جب فاصلے کا اندازہ کر لیا تو آپ یہ کر سکتی ہیں کہ پیچھے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اگر 2 فٹ پہ کوئی شخص کھڑا ہوگا اور میں جس انداز میں نماز پڑھ رہی ہوں تو کیا یہ اس تک آواز پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ اگر پہنچے گی تو اس جہر پر نماز سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، اور اگر نہیں پہنچے گی تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ایک یہ سوال کیا گیا کہ بعض اوقات لفظ طلاق کے متعلق کوئی شخص سرچ کر رہا تھا اور اس نے سرچ کرتے ہوئے لکھ دیا کہ میری بیوی کو طلاق، مقصد جو ہے وہ سرچ کرنا تھا، زوجہ کو طلاق دینا نہیں تھا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس کی زوجہ کو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہاں پر دیکھیں اس سلسلے میں ضرور ایک چیز ذہن میں رکھے گا کہ لفظ طلاق کے استعمال سے طلاق اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس لفظ طلاق کو زوجہ کی جانب منسوب کیا جائے، اور اگر کسی قرینے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ طلاق زوجہ کی جانب اضافت نہیں کی جا رہی، اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا رہا، جیسے مثال کے طور پر علماء جب کتابیں لکھ رہے ہوتے ہیں تو کتابیں لکھتے ہوئے وہ بعض اوقات یہ جملے لکھتے ہیں کہ کسی نے اگر یہ کہا کہ میری بیوی کو طلاق، یا بعض اوقات کچھ سرچنگ کرنی ہوتی ہے جیسے کہ یہ مسئلہ ہے تو اس میں ہی لکھ دیا جاتا ہے میری بیوی کو طلاق، تو یہاں پہ یہ قرینہ بتا رہا ہے کہ یہ جملہ اپنی زوجہ کے لیے نہیں کہہ رہا، اس جملے کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور مقصد تلاش کرنا ہے، اس کا حل تلاش کرنا ہے، اس جملے کا حکم معلوم کرنا ہے، یہ جملہ یہاں پر اپنی زوجہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، واضح قرینہ موجود ہے، اگرچہ جملے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کو طلاق، لیکن مقصد اپنی زوجہ کو طلاق دینا نہیں ہے بلکہ سرچ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر طلاق نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال آخر کے اندر یہ کیا گیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہو اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہو اور آپ صرف اپنی سائیڈ بچانے کی کوشش کریں تو یہ خود غرضی ہے، اور خود غرضی شریعت کے اندر محبوب و مطلوب نہیں ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ تو دیکھیں اس کے اندر خود غرضی والی بات اگر واقعتاً کوئی شخص برابر والے شخص کو اس کی فکر کیے بغیر اپنی گاڑی کو بچا رہا ہے اور اپنے آپ کو بچانا مقصود ہے، سامنے والے کو بچانا مقصود ہی نہیں اور اس کو نقصان پہنچانے اس کی فکر کیے بغیر اپنے آپ کو بچا رہا ہے تو پھر یہ خود غرضی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہوتا ہے تو اس ایکسیڈنٹ کے دوران انسان کو فوری طور پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اس کو لگ رہا ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ سیدھی جانب کی طرف ٹھکنے والی ہے یا وہاں پر ٹھوکر ہونے والی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیدھی جانب سے بچائے گا، اور اس میں یہ پاسبل ہے کہ لیفٹ سائڈ پر جا کر ٹھک جائے اور جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو نقصان پہنچے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچا دیا، بڑا خود غرض ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض اوقات جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دیکھ رہا ہے کہ لیفٹ سائڈ سے جو ہے وہ کوئی گاڑی ہمیں ہٹ کرنے والی ہے، تو بعض اوقات بچاتے ہوئے ہم رائٹ سائڈ پہ ٹرن کرتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ ٹھوکر نہ ہو، تو خود کو بھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو اس طرح فوری طور پر ہم کسی کو اوپر حکم نہیں لگا سکتے کہ انسان جو ہے وہ گاڑی چلاتے وہ خود غرضی اختیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر کسی نے ایسا کیا ہو
کہ فوراً جو ہے وہ گاڑی رائٹ سائڈ سے ٹھکنے والی تھی، اس کو بچا کر جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر ٹھوک دی اور اس سے برابر والے کو نقصان ہو گیا، تو ہم کہیں کہ خود غرض انسان ہے اور اس کے اوپر پھر ہم خود غرضی کی مذمتیں بیان کریں، تو یہ درست نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کے جملے درست مناسب نہیں ہے، اس کو ادا کرنے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آپ کے مزید سوالات کے ساتھ اور مزید مسائل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل شرعیہ کو سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.